الحمدللہ الحمدللہ الحنان والمنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جناب آپ نے بھی درود نہیں پڑھا، ان کے لیے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور میری ذات ببرکت پر درود نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس نے اب بھی درود نہیں پڑھا اس کے لیے اردو کے 4 مصرعے پیش کر رہا ہوں کہ کرم جو آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جو آل نبی کا شریک ہوتا ہے، میرا لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ میں نے کہا کرم جو آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ توجہ کا طلبگار ہوں، کرم جو آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے، درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ خود لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ درود اتنا اونچا پڑھو کہ آواز انڈیا تک جائے، درود اتنا اونچا پڑھو کہ آواز فرانس کے گستاخوں تک جائے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ درود اتنا اونچا پڑھے کہ آپ کے درود پڑھنے کی آواز جہاں تک جائے، جہاں کے در دیوار سنے، اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرے کہ مولا دنیا کے اندر جب بھی تیرے نبی کا ذکر ہوتا تھا، تیرے نبی کا نام لیا جاتا تھا، یہ تیرے نبی کا عاشق تیرے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتا تھا۔ اور اس یقین کے ساتھ پڑھیے، اس یقین کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھنا ہے کہ ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبتوں کے ساتھ، ادب کے ساتھ سر کو جھکائے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین محترم، شاعر کہتا ہے کہ پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا۔ اپنی حاضری کا آغاز میں توحید باری تعالیٰ سے کر رہا ہوں۔ حمد باری تعالیٰ ہے کہ پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہے وجود عدم تیرا۔ میں نے کہا پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہے وجود عدم تیرا۔ تیرا کھا کر تیرا شکوا جو کرتے ہیں میرے مولا، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ اور کسی نے کہا خوب کہا کہ یا رب تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ یا رب تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔
ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ کیوں یقین ہے؟ کیونکہ جب بھی مانگو، جو بھی مانگو خدا دیتا ہے، جب بھی مانگو جو بھی مانگو خدا دیتا ہے، اپنے بندوں کو کبھی مانگے سوا دیتا ہے۔ جب بھی مانگو جو بھی مانگو خدا دیتا ہے، اپنے بندوں کو کبھی مانگے سوا دیتا ہے۔ وہی افلاس کو کرتا ہے عطا دولت دنیا، وہی بیماری کی حالت میں شفا دیتا ہے۔ کبھی شب قدر کبھی شب برات دے کر معاف کرنے کے بہانے سے بنا دیتا ہے، اور اس سے معافی کا سلیقہ اگر کوئی پوچھے قاسم اپنے محبوب کی چوکھٹ کا بتا دیتا ہے۔ اور وہ خالق کائنات جس نے آج ہمیں اپنے گھر میں اپنے پیارے حبیب کا ذکر سجانے کی توفیق عطا فرمائی، وہ خدا کل کائنات کا معبود ہے، وہ خدا کل کائنات کا مسجود ہے، وہ خدا کل کائنات کا خالق ہے، وہ خدا کل کائنات کا مالک ہے، ہر ایک کا رازق ہے، ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے، ہر ایک کے سوالوں کو سننے والا ہے۔ پھر کیوں نہ کہیں کہ کسی کو خواب کسی کو خیال دیتا ہے، کسی کو خواب کسی کو خیال دیتا ہے، کسی کو حسن کسی کو جمال دیتا ہے، اتارتا ہے فلک سے منوسلوا، کسی کو رزق حلال دیتا ہے۔ میں اس سے قطرہ شبنم کی بھیک مانگتا ہوں، وہ میری جانب سمندر اچھال دیتا ہے۔ میں اس سے قطرہ شبنم کی بھیک مانگتا ہوں، وہ میری جانب سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو آئیے اس خوبصورت محفل پاک کا آغاز اللہ رب العزت کی نعرہ کتاب قرآن مجید سے، قرآن مجید کی تلاوت سے سن کر کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے۔ قرآن تو ہر گفتہ دشوار کا حل ہے۔ میں نے کہا قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن تو ہر گفتہ دشوار کا حل ہے۔ قرآن بصیرت بھی، بصارت بھی، بصر بھی، قرآن رسالت کا محافظ بھی، خبر بھی۔ ارے قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا، قرآن تو معجزہ ہے خدا کے رسول کا۔ اگر پنجابی میں کہوں تو قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، تیرا رحمتانہ حساب کوئی نہیں، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، رحمتانہ حساب کوئی نہیں، آدم سارا جہان سونا پرویرے عربی جاندہ جواب کوئی نہیں۔ تلاوت کے لئے ملتمس ہوں محترم قاری القرآن قاری محمد ارسلان صاحب سے، آپ اپنی تلاوت کلام ربانی سے ہمارے قلوب و اعضاء کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھوں کے بول میرا بیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،